احناف کہتے ہیں قربانی کے لیے گائے اور بھینس کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں 2 دانتہ ہونا ضروری ہے۔ ان کی دلیل لا تذبحوا الا مسنہ ہے، ہماری دلیل کیا ہے اور ان کی دلیل کا جواب کیا ہے؟ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظأن، حضرت جابر کی روایت رضی اللہ عنہ۔ لیکن اس روایت کو غیر مقلد آدھا پڑھتا ہے، اس لیے وہ دلیل بناتا ہے، یہ دلیل ان کی نہیں ہے، یہ دلیل ہماری ہے۔ وہ اس روایت کو آدھا پڑھتے ہیں، میں پورا پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، قربانی میں جو جانور ذبح کرو وہ مسنہ ہو۔ مسنہ کسے کہتے ہیں؟ غیر مقلد ترجمہ کرتا ہے سن دانت کو کہتے ہیں تو دانت والا ہو، جی نہیں، سن کے 2 معنی ہیں، سن سے ہو، مسنہ سن سے ہو معنی دانت والا، مسنہ سنین سے ہو معنی عمر والا۔ آپ کہیں گے آپ سنین سے لے رہے ہیں، دلیل اگلا لفظ ہے الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظأن۔ حضور نے فرمایا مسنہ ذبح کرو، مسنہ نہ ملے تو 6 ماہ والا ذبح کرو، 6 ماہ والا، 6 ماہ عمر ہے تو مسنہ بھی عمر ہے، نہ ادھر دانت ہے نہ ادھر دانت ہے۔ یہ حدیث پورا پڑھیں، اور یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، یہ فقہا کا ہے، اور امام ترمذی ابواب الجنائز اس کے تحت فرماتے ہیں وَبِذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ۔ یہ ترجمہ فقہا نے کیا ہے اور فقہا حدیث پاک کو زیادہ جانتے ہیں، تو اس لیے ہماری یہی دلیل ہے، یہ دلیل ہماری ہے اور پوری دلیل ہے۔ غیر مقلد آدھی بات کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو جزع فرمایا ہے کہ 6 ماہ والا ذبح کرو، تو 6 ماہ والا ہے، یہاں تو دانت کا لفظ نہیں ہے، تو غیر مقلد دانت کا جملہ لائے گا، 2 سال میں تو دانت دکھائے گا، 6 ماہ والا دانت کہاں جائے گا؟ تو یہ جواب نہیں بنے گا۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں بنے گا، شوربہ حلال اور بوٹیاں حرام یوں نہیں بنے گا، بات کھلی ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں سراسر موم یا سنگ ہو جا، 2 رنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا، تو جو ترجمہ ادھر ہے وہ ترجمہ ادھر ہی کر لیں۔ عجیب معاملہ ہے، ان نے آدھا ترجمہ ادھر کر دیا آدھا ادھر۔ تو احناف کہتے ہیں گائے بھینس ہو تو 2 سال، سنین لا تذبحوا الا مسنہ، اور بکری ہو 1 سال، اور اونٹ ہو 5 سال، سنی ذبح کرنا چاہیے، سنی، اور سنی کا معنی فقہا نے یہی کیا ہے کہ 2 دانتہ ہو، نہیں بلکہ عمر والا ہو، 5 سال اونٹ میں، 2 سال گائے میں، 1 سال بکری میں۔ ہاں دمبا دمبی اور بھیڑ مینڈھے میں اگر 6 ماہ والا ہے تو فتذبحوا جزعۃ من الظأن، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہماری دلیل یہ ہے، اس کے دلائل اور بھی ہیں، تو جتنا وقت تھا میں نے اتنی بات کر دی۔ دین کے طالب علم کا دوران طالب علمی لڑکا اسکول میں چلا گیا اور دین کے طالب علموں کو چھوڑ دیا، وضاحت فرمائیں۔ دوران طالب علمی آپ اسکول میں کیوں گئے ہیں؟ یا تو پہلے اسکول پڑھ کے آئیں، پھر علم دین پڑھیں، اور جب پڑھنے مکمل ہو جائے پھر آپ جائیں۔ دوران طالب علمی آپ چھوڑ کے کیوں گئے ہیں؟ اور سادے آدمی، اللہ کے رسول نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طرقا الی الجنہ، او قال طریقا الی الجنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں، جو آدمی علم دین کے لیے چلتا ہے اللہ جنت کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتے۔ تو جہاں جنت کا راستہ تیرے لیے آسان تھا تو اس کو چھوڑ کے کہیں اور جا بیٹھے، تو اس لیے آپ ذہن میں رکھو یہاں تعلیم مکمل کرو پھر جاؤ، پھر کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں جانے کے لیے، وہاں پھر جاؤ گے آپ علم دین سمجھاؤ گے، ورنہ ادھر کے آپ رہے تو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، آدھا ادھورا کام ہو جائے گا۔ کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی، اپنے فن میں وہ کمال حاصل کرو کہ دنیا آپ کو محبوب بنا لے، تو وہ تب ہے جس وقت آپ ایک فیلڈ کے اندر رہ کر اس میں کمال حاصل کریں گے۔ تو آپ کو یہاں چھوڑ کے وہاں جانا یہ متاثر ہونے والی بات ہے، اور مولوی متاثر نہیں ہونا چاہیے، مولوی مؤثر ہونا چاہیے، یہ اثر دینے والا ہو، اثر لینے والا نہ ہو، ٹینشن دینے کا لینے کا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو پریشانی لیتے نہیں ہیں، پریشانی دینے والی ترتیب بنائیں۔ جو ہنسے ہیں نا، میں اس کی ہڈن پکچر سمجھ گیا ہوں کہ وہ کس لیے ہنسے ہیں۔ ایک بچے نے الطاف کی ماں کا دودھ پیا، کیا وہ بچہ الطاف کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے؟ لو جی، اپنی بھتیجی سے نکاح کرنے کے چکر میں بیٹھے ہیں، خدا کے بندے، سادے بندے ہو۔ اگر کل خانی ورثہ کی اجازت ہے تو اس کا درجہ کیسے ہے؟ سنن ہے، مستحبات ہے، بدعت ہے؟ اور 9 ذو الحجہ کو غسل کرنا کیسا ہے؟ 9 ذو الحجہ کو روزہ رکھنا تو ہم نے پڑھا ہے، لیکن 9 ذو الحجہ کو غسل کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ضروری ہے تو اگر آپ نے کرنا ہو تو ایک دن میں 5 نمازیں 5 غسل سے پڑھ لیں، وہ کیا مسئلہ ہے، لیکن ضرورت ہو تو۔ باقی 9 ذو الحجہ والے دن خاص کر کے غسل کرنا، اس کا شریعت میں کوئی حکم کہیں نہیں ملتا۔ اور جہاں تک یہ رہا کل خانی، میرے دوستو کل خانی جو ہے نا،
نہ اللہ نے حکم دیا ہے، نہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ تابعین نے کیا ہے، نہ ائمہ نے اس کو حکم دیا۔ یہ لوگوں کی رسم چلی ہوئی ہے۔ مولانا مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہندو مرنے کے بعد رسم پھول خوانی کرتے تھے۔ پھول خوانی کا معنی اوپر پھول ڈالتے تھے، تو مسلمانوں نے اس وقت ان کو جواب دینے کے لیے کل خوانی کر لیا کہ تم پھول خوانی کرو، ہم کل خوانی کریں گے۔ یہ مولانا فاروقی شہید رحمہ اللہ فرماتے تھے۔ تو کہتے ہیں اس لیے جواب تو ان کا تھا، تو اب تو ہندو ختم ہو گئے، اب کس کو جواب دے رہے ہو؟ تو یہ جو کل خوانی والی ترتیب میں ہے، ان حضرات سے پوچھے کہ کیا اللہ کے رسول نے حکم کیا ہے؟ اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو یہ ہمیں کہتے ہیں ہاں تم ختم بخاری کرتے ہو، ختم مشکات کرتے ہو، ختم القرآن کے جلسے کرتے ہو، اللہ رسول نے حکم کیا ہے؟ میں کہتا ہوں چاچے تو چبل بٹا چبل ہے، دماغ تیرا خراب ہے، کچھ سمجھ۔ ہم جو ختم بخاری کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، جو کرے نیکی ہے، نہ کرے گناہ گار ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو ایک مدرسے کی وہ ہے، ایک مدرسے کی انتظامی جلسہ ہے، ایک ترتیب ہے، آپ کرو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ جو کل خوانی ہے نا، اس کو تو تم فرض واجب کہتے ہو کہ انہیں اپنے مردے بخشوانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ بھی تم کہہ دو کہ ہم ذاتی طور پہ کرتے ہیں، جو کرے ٹھیک ہے، نہ کرے ٹھیک ہے۔ میں کہوں گا چلو پھر کوئی گنجائش ہے۔ ادھر تو آپ نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ ہر صورت کریں، اور ختم بخاری والا معاملہ اور یہ معاملہ اس سے جدا ہے۔